خوش آمدید ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر انعام حسین. ٹی بریک ود انعام حسین پروگرام ہے. اس پروگرام میں میرے ساتھ آج کو ہوسٹ بھی ہیں اور گیسٹ بھی ہیں. فیاض ملک صاحب، سب جانتے ہیں فیاض ملک صاحب ایک افسانہ نگار ہیں، ہمارے بارسلونا کے ابھرتے ہوئے مفکر ہیں. ان کا جو ایریا ہے جس میں یہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، ایریا آف انٹرسٹ، وہ ہے فلسفہ. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو ہمارے مین گیسٹ ہیں آج، وہ ہیں جناب عمیر ڈار صاحب. تو عمیر ڈار ہمارا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بوئنا کارا دے پاکستان، یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ بوئنا خوون کارا دے پاکستان. اب جو نئی جنریشن میں ہمارے پاس نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، ان میں سے ایک ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں پاکستان کے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی کے الومنائی ہیں. میں ان سے کچھ پہلے آ گیا تھا، تو میں وہاں سے فارغ و تحصیل ہو گیا ہوں. یہ ابھی UAB سے پولیٹیکل سائنس میں اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فارغ وقت ہوتا ہے اس میں یہ جاب بھی کرتے ہیں. یہ اسپینش گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف کتالونیا کے ساتھ پبلک پالیسی ایڈوائزر ہیں، اور جو بین الثقافتی مساحلتی کونسل ہے، یہ اس کے بھی ممبر ہیں. تو عمیر ڈار صاحب، خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ نے. موسٹ ویلکم. تو ناظرین، آج ہم تین ٹاپکس کو ہم چھیڑیں گے. پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے جس طرح دیکھا کہ جو سپریم کورٹ آف اسپین ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کو کتالونیا کی سپریشن کے لیے رائٹ آف ووٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس نے بڑا سمپل سے اس نے کہا ہے کہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور قانون نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ جو سپریشن ہے اس کو روک دیا جائے. اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر پھر بھی ووٹنگ ہوتی ہے اور سیکشن 155 لگ جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے اوپر، جو ہماری کمیونٹی ہے بینگ امیگرینٹس. تیسرا اور آخری ٹاپک جو ہے وہ ہے سوشل انٹیگریشن کا، کہ سوشل انٹیگریشن یا جو معاشرتی انضمام ہے اس کے اندر ان کے کیا ویوز ہیں. تو اپنی بحث کا ہم آغاز کرتے ہیں. عمیر ڈار صاحب کو میں موقع دوں گا، فیاض صاحب، کہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو کتالونیا کی سپریشن کی تحریک ہے، بریفلی بتائیں کہ وہ کیا ہے. سر میرے خیال سے یہ اگر بڑی لمبی اس کی سٹوری ہو جاتی ہے، کچھ کافی ڈفرینٹ فیکٹرز جن کی بنیاد پہ یہ کتلان جو ہے مطلب اپنی تحریک کو جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ کو پتہ دنیا کے اندر مختلف تحریک ہیں جو مختلف مواقع کے اوپر سر اٹھاتی ہیں. انگلینڈ کے اندر ہم UK کے اندر اسکاٹ لینڈ کو دے سکتے ہیں، کینیڈا کے اندر کیبیک، کردستان، کشمیر، فلسطین، ساخارا، مطلب یہ ساری تحریکیں. کتلان تحریک باقی دنیا کم جانی جاتی ہے نا دوسروں کے مقابلے کے اندر، مگر ابھی 2014 کے بعد خاص طور پہ مطلب اس نے بہت زیادہ کہنے کہ دنیا کے اندر اپنے کو ویزیبل کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 300 سال پورے ہوئے تھے کتالونیا کے اوپر قبضے کے، ہسپانوی قبضے کے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا ٹارگٹ تھا کہ 300 سال بعد ہم نے آزاد ہونا ہے. ایک تو ہسٹوریکل فیکٹر ہے جی، وہ 1714 کے اوپر 1714 میں اسپین کی افواج نے بارسلونا کے اوپر، کتالونیا کے اوپر قبضہ کر کے ان کی خود مختاری چھین لی، کتلان عوام کو غلام بنا لیا. میں ہسٹری میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ سیدھی سی بات ہے وہ ہسٹوریکل فیکٹر ہے، مگر میں بات کروں گا تھوڑی سی حالات حاضرہ کی نا. جی، یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی ایک دم اتنی تگڑی قسم کی تحریک کا اور ایک دم اٹھنا کافی لوگوں کے لیے ناقابل سمجھ ہے. مگر میں اس کے تھوڑا سا 10 سال پیچھے جانا پڑے گا. اس کی شروعات ہوئی 2005 کے اندر، جب کتالونیا کے لیے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے ساپاتیرو صاحب، انہوں نے کتالونیا کے اندر آ کے وعدہ کیا تھا کہ میں جو کتلان عوام چاہیں گے، جو اپنے لیے اسٹیٹوٹ جو کہنے ہیں اپنا جو آئین ہے کتالونیا کے لیے، وہ جو چاہیں گے میں ان کو دیا جائے گا. تو کتلان کی پارلیمنٹ نے میرے خیال سے صرف سوائے پارٹیدو پاپولر کے ساری پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں اس چیز کے حق کے اندر ووٹ دیا. تو اس کے اندر کتالونیا کے لیے کچھ اسپیشل کہنے اختیارات تھے، زیادہ آؤٹو گوبیرنو تھی. تو خیر پاس ہو گیا ریفرینڈم میں، یہاں پہ پاس ہو گیا، مطلب وسیع سپورٹ اس چیز کو ملی. مگر حالانکہ اسپین کے اندر بھی اس چیز کو مطلب تقریباً پارلیمنٹ کے اندر سوشلسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی اس چیز کی سپورٹ کی تھی. مگر اینڈ پہ آ کے پارٹیدو پاپولر نے اپنی ٹریڈیشنل کتالانوفوبیا جو کہ کتالونیا سے نفرت ہے، اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس چیز کو ٹریبونل کانسٹیٹیوشن کے اندر چیلنج کر دیا. یہ تب سے جو ہے نا کہنا کہ جب کتلان عوام نے دیکھا کہ ہماری پارلیمنٹ کا ووٹ کیا ہوا ووٹ جو ہے، اس کے علاوہ
جو ایک ریفرینڈم کے اندر جو چیز پاس کی گئی ہے اس کو ریجیکٹ کر کے ہماری جو ان کی بنیادی خواہشات ان کے اوپر چھری پھیری گئی. لیکن جو موسٹ ریسنٹ فینومینن جو دیکھنے میں آیا ہے وہ تو کیونکہ ابھی آٹونومیز ہیں اور جو آٹونومیز ہیں وہ اپنے قوانین خود بناتی ہیں, اپنے ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہیں, اوپر اسپینڈنگ کرتی ہیں, لیکن ابھی جو اس تحریک کا جو مقصد میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا, وہ اکنامک بیس تھا, وہ زیادہ کلچرل بیس نہیں ہے, وہ اکنامک بیس ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم اس میں تھوڑا سا میں شامل کرنا چاہوں گا فیاض ملک صاحب کو اس گفتگو میں. فیاض صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ جو کتالونیہ کی آزادی ہے, بینگ اے امیگرینٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کتالونیہ زیادہ سوٹ کرتا ہے امیگرینٹس کو یا انٹیکٹ ایز اے اسپینش سوٹ کرتا ہے؟ آپ کا کیا رائے ہے اور اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہے اس پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میری رائے اس پہ سچ پوچھیں تو میں اس پہ کوئی کھلی رائے نہیں رکھتا. مجھے اس میں آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میرے پاس اس کے متعلق کوئی ایسی کنکریٹ رائے ہے کہ جی میں یہ ہوں, میں جھنڈے والا ہوں یا جھنڈے والا نہیں ہوں. ایشو یہ ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتالونیہ بھی کوئی ایک دیس ہے جہاں میں جا رہا ہوں. میں آیا تھا اسپین میں اور ابھی تک میں اسپین میں ہی ہوں. جہاں تک بات ہے آزادی کی, مجھے یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرتی, اٹریکٹ نہیں کرتی کہ آپ 300 سال پرانی کوئی ریاست جو ہے اس کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کی جدوجہد کر رہے ہیں. جدوجہد کسی اور چیز کے لیے ہے, یہ یاد رکھنے والی بات ہے. سیاستدان جو ہیں وہ یورپ کا ہو, وہ ایشیا کا ہو, وہ امریکن ہو, یہ کہیں گے کچھ, مطلب اس کا کچھ اور ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا. میرا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ میرا سیاسی یقین ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس کے پیچھے یہ بات ہو کہ جی ہماری 300 سال پرانی ریاست لوٹا دو. بات کچھ اور ہے. جی درست, یہ اکنامک گینز والی بات ہے. بالکل. اس میں جو میں فیاض صاحب کی بات کو تھوڑا کنٹینیو کروں گا, جسے کہتے ہیں نا ہم اسٹرکچرل حریت پسند, مطلب جو تاریخی بیس کے اوپر جو آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ مطلب 25 سے 30%. دیکھیں نا ابھی آپ نے بات کی, میں نے سنا ہے یہاں کسی تقریب میں بھی کسی آزادی پسند نے جو اس کو کمپیئر کیا ہے کشمیر کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہے. آپ کیا کشمیر اور کتالونیہ کے, ٹھیک ہے کتالونیہ کے عوام ریفرینڈم چاہتے ہیں, ان کی ایک مانگ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے, ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں اس چیز پہ ڈس ایگری نہیں کرتا, فرد کے حق پہ ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن آپ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ کشمیر کا ایشو اور ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے, اس میں بڑا فرق ہے. وہی آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو کسی بھی چیز سے کمپیئر کر کے تو توجہ حاصل جو کرنا چاہیں گے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو یہیں تک رکھیں, اسی طرح سے اس کے اوپر بات کریں, ڈائلاگ کریں. میں تھوڑی فیاض صاحب, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کشمیر کا اور کتالونیہ کا آپس میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا کمپیریزن نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ دو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے نا. مگر میرے خیال سے اگر تھوڑی سی ہسٹری میں پیچھے جایا جائے تو ڈائریکٹ جو ہے کوپریشن کشمیر کی, مطلب وہ بھی مطلب مین تو مطالبہ یہی تھا نا کشمیریوں کا بھی حق خود ارادیت. ٹھیک ہے, جب اس کے اوپر انکار کیا گیا تو پھر آگے سے مطلب وائلنس شروع سے کشمیر میں تو رہا نہیں. مطلب یہ تو 70s کے بعد کہہ لیں خیر وہ فیکٹرز ہم سارے جانتے ہیں کشمیر میں تحریک آزادی کہاں سے شروع ہوئی, کس نے پروموٹ کی. مطلب وہ تو ہم بچہ ہم بھی نعرے بچپن میں مارتے تھے, مطلب وہ چیز سب واضح اس چیز کی. پر میرے خیال سے جب آپ کے بنیادی حقوق کو بار بار پیروں تلے روندا جائے گا تو اس طرح کے جو جذبے ہیں پھر وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کے بنیادی حقوق کو پیروں تلے روندا جائے تو پھر اس طرح کی سینٹیمنٹ جنم لیتی ہے نا. مطلب کتالونیہ ہو یا کشمیر ہو, ان میں ایک چیز مجھے جو کامن نظر آتی ہے وہ ہے کہ یہاں پہ اکثریت کے جو جذبات ہیں ان کو بار بار دبایا جانا. یہاں کی عوام بھی شروع سے ابھی 80% جو یہاں کی عوام ہے کتالونیہ کی, مطلب پارلیمنٹ میں لے لیں یا ویسے جتنے بھی سروے آتے ہیں اس کے اندر ایک چیز بار بار سامنے نکلتی ہے, کم از کم 80% عوام جو ہے نا اپنا حق خود ارادی جو ہے نا کم از کم اس چیز کو اختیار کرنا چاہتی ہے, کہ مطلب اپنا ووٹ دینے کا حق مانگتی ہے. تو کشمیر کے اندر بھی یہی تقریباً سسٹم ہے. لیکن یہ جو ووٹ ہے یہ ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا ساتھ نہیں رہنا. جی بالکل.
جو کشمیر کا ہے وہ پلبسائڈ ہے. اس کی وجہ یہ تھی جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ہے ایتھنک اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ میں. یہ والا پیورلی اس وقت اکنامک ایشو ہے. جی بالکل. اس کے اندر یہ ابھی زیادہ جو نا اس موجودہ دور کے اندر یہ جو نا کہہ لیں کہ یہ والا فیکٹر زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, کیونکہ اسی بات کتلونیا, حالانکہ اسپین کتلونیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 16% بنتی ہے پورے اسپین کی, اور ان کا جو GDP کا جو پرسنٹیج ہے مطلب اسپین کے اندر وہ ہے تقریباً 22%, اور ریونیو جو ہے ان کا مطلب جو یہاں سے جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ میرے نا وہ بھی 20% قریب بنتا ہے. البتہ ان کو ملتا ہے صرف 10% 12% نا, مطلب آدھے سے زیادہ پیسے جو ہیں تقریباً 20 ملین وہ اسپین میں رہ جاتے ہیں نا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مطلب اس لیے ہم یہی بات کہتے ہیں جب مجھے پاکستانی کو پوچھتا ہے نا یا کوئی غیر ملکی پوچھتا ہے جی آزادی یہ جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے اس کا ہمیں فائدہ یا نقصان, تو میں ابھی اس کو یہی بات کہتا ہوں ہم کو اگر ریفرینڈم ہوتا تب بھی ہمیں فائدہ ہے, اگر ریفرینڈم نہیں بھی ہوتا تب بھی ہمیں فائدہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر ریفرینڈم ہوتا ہے, کیونکہ جو فائٹ جو ہے مطلب ڈاکٹر صاحب نے بالکل زبردست کہا, اس کے پیچھے اکنامیکل ریزن ہے. اس کے بدلے میں کچھ نہ اگر ہم آزاد ہوتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ سروس اس چیز کے اندر کہ کتلونیا چھوٹے ملک ویسے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سروائیو کرتے ہیں بڑے ملکوں کی نسبت. لیکن ایک بات جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کے پاس 16 ملین کی پاپولیشن ہے اسپین کی. کتلونیا پہ کوئی قدم نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مال کتلونیا میں بیچنا ہے, ان کا مال پورے اسپین میں جا رہا ہوتا ہے, پورے یورپ کے اندر. تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگر یہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو قدم لگے گی, بالکل جس طرح بریکسٹ والا ماڈل ہے. تو انہوں نے کہنا ٹھیک ہے ہم آپ سے چیزیں نہیں لیتے, تو آپ کی مارکیٹ بھی اسکویز ہو کے 16% رہ جائے گی, آپ کا ریونیو بہت نیچے آ جائے گا. سسٹینیبل میرے حساب سے اکنامیکلی مشکل ہو جائے گا, حالات مشکل ہوں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ناممکن نہیں لیکن مشکل ہو جائیں گے. پر یہ دیکھیں نا ابھی ان کی جو کتلان اکانومی ہے نا وہ بہت زیادہ, یہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ پیپے نے بہت پرانا ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا نا یہ کتلانوں کا لفظ. جی بالکل. تو پہلے بھی بائیکاٹ ہوتے ہیں, جس طرح فیاض صاحب نے کہا کہ یہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایشو ہے. پہلے چلے بات آگے بڑھاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی. میں اس میں چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کتلونیا اور اسپین کو صرف دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک جو ہے وہ کردار یورپی یونین بھی ہے. جی بالکل. اس کو ہم کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے, اب یورپ میں ہو رہا ہے تو اس میں ہم جس طرح یورپی یونین کو ہم نہیں الگ کر سکتے, اس کو ساتھ دیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ہارٹ ایشو دیکھیں جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہو, اب جیسے یہاں یورپ دیکھ رہا ہے, تو اس میں آپ امریکہ کو ساتھ نہ دیکھیں کہ امریکہ اس کے متعلق کیا سوچتا ہے یا وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ میرا خیال ہے ڈبیٹ نامکمل ہوگی اگر ہم صرف کتلونیا اسپین کا دیکھیں. اور امریکہ کو دیکھیں, امریکہ کی محبت کتنی ہے یورپی یونین کے ساتھ, وہ کیا چاہتا ہے. اگر کتلونیا آزاد ہوگا تو اسپین تو یورپی یونین کے ساتھ ہوگا, تو کیا کتلونیا کو ایسے کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ وہی کتلونیا ہے جو الائی تھا 300 سال پہلے گریٹ برٹن کا, اور اسی لیے اس کو جو ہے وہ اس کو سزا دی گئی تھی اس کی کہ اس کا ساتھی تھا. تو اب اگر یہ آزاد ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے, جو امریکہ اور برطانیہ ایک ہی چیز ہے, تو کیا وہ اس کو نہیں دیکھیں گے, اس کو استعمال نہیں کریں گے؟ آپ اس کی جغرافیائی اہمیت جو ہے اس کو بالکل بھی جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے اس طرح سے اگر دیکھیں گے تو تصویر زیادہ مکمل نظر آئے گی. میں اس میں فیاض صاحب کی بات میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. جی دیکھیں آج ابھی اسی وقت جو ہے اسپین کے جو صدر صاحب ہیں ماریانو راؤل, یورپ کے بڑے بڑے چودھریوں کو چھوڑ کے, جرمن کو چھوڑ کے, فرانس کو چھوڑ کے, یورپی یونین کو چھوڑ کے صدر ٹرمپ صاحب سے مدد لینے گئے. جی بالکل. تو یہ میرے خیال سے, کیونکہ اس کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ دیکھو, ایسے کچھ 2 دن پہلے مطلب جو جونکر صاحب تھے, جان کلاڈ جونکر جو یورپین کمیشن چیئرمین ہے, ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم بڑی پریشانی کے ساتھ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑا ایک عجیب سا کمبینیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یعنی زیادہ تر جو کتلان ہیں, اگر آپ ان کی موومنٹ بھی دیکھیں تو یہ زیادہ تر سوشلسٹ اورینٹیڈ ہیں, اور یہ سوشلسٹ اورینٹیڈ لینے گئے ہیں مدد ایک ایسے جو سوشلزم کا اینٹی ہے. کیونکہ جو سمبلزم کے حوالے سے جو ٹرمپ صاحب ہیں, ہی از اے کیپٹلسٹ, ٹھیک ہے, وہ ایک بزنس مین فیملی میں پیدا ہوئے اور رائٹ ونگ کی, رائٹ کے ہی ہیں جو گئے ہیں, ماریانو صاحب جو گئے ہیں وہ رائٹ کے ہی ہیں. اچھا بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ لیٹ سپوز کہ کیونکہ کورٹ نے, جو سپریم کورٹ ہے, اس نے تو اپنا جورسڈکشن دے دیا کہ بھائی آپ نہیں دے سکتے, آپ ووٹنگ آپ نہیں کر سکتے. تو پھر بھی اگر یہ ڈس اوبے کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو جس طرح ماریانو رخوئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پھر سیکشن 155 کو انووک کر دیں گے. سیکشن 155 انووک ہونے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری آفیشلز ہیں بڑے بڑے,
وہاں سے کتلان آفیسرز کو ہٹا کے تو سینٹرل گورنمنٹ کے آفیسرز وہاں پہ بیٹھ جائیں گے, ان کے فنکشنریز آ جائیں گے اور دے ول ورک ایز اے سینٹر, یعنی ڈائریکٹلی جو کتلونیہ کا صوبہ ہے یہ سینٹر کے انڈر چلا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 155 اگر لگ جاتی ہے, آج لگ گئی 155 یا 1 اکتوبر کے بعد لگ گئی, اس کا امیگرینٹس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو میں اس چیز کو تھوڑی سی پیچھے جاؤں گا. میرے خیال سے آلریڈی 155 دے فیکٹو لگ چکی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ کسی بھی حکومت کے لیے مین چیز اس کی پیسہ, منی. جب آپ کے سارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جائیں گے, آپ سے اکنامیکل آٹونومی آپ سے چھین لی جائے گی, تو آٹومیٹکلی آپ جیسے کہتے ہیں نا منجمد ہو جائیں گے نا. تو آلریڈی یہ چیز کر لی گئی ہے نا. اگر اس کو جیسے کہتے ہیں ہم جیسے کہہ رہے ہیں گول پہ اسٹارٹ ہو جائیں, تختہ الٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ہماری کتلان گورنمنٹ کی, ہمارے اداروں کی. تو میرے خیال سے آلریڈی شروع سے تاریخی طور پر یہ کو پہلی بار نہیں ہوگی, پہلے بھی 2-3 بار جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے فرانسس مسیح صاحب یا اس کے بعد کمپائن صاحب نے وہ کھڑکی سے نکل کے جو کتلان ریپبلک ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی, ان کو جیل میں اٹھا کے تو پہلے ایک کو تو فائر مار دیا گیا تھا, دوسرے کو جیل میں قید کر دیا گیا. تو یہ کو پہلی بار نہیں ہوگا. تو یہ مگر اس بار جو ہے نا فرق اس دور میں, اس فرق میں یہ کہ اس بار یہ سیوک موومنٹ اتنی پاورفل ہے کہ اس بار کچھ ہونے دیا جائے گا. عوام اس چیز کو روکیں گے. کچھ لوگ تو مطلب جسے کہتے ہیں نا, مطلب اس بار ٹف ٹائم دیا جائے گا, سڑکیں بلاک کر دی جائیں گی, ہڑتالیں ہوں گی. مطلب آلریڈی اب دیکھ رہے ابھی صرف انہوں نے کچھ 11 بندے جو آفیشیل سے ان کو جیل میں قید کرنے کی کوشش کی, آگے سے ریئیکشن کیا تھا. پورا قتلون نہیں ہے, مطلب چھوٹے چھوٹے مندرے سے ایک چھوٹا سا شہر ہے, 70 لاکھ اس کی آبادی ہے, 70,000 اس کی آبادی ہے. تو میرے خیال سے تقریباً 40-50 ہزار بندہ روڈ کے اوپر تھا, بچے بوڑھوں کو چھوڑ کے. مطلب یہ کنڈیشن تھی. بارش میں ہو سکتا تھوڑی عمر پورا ملک بلاک ہوگا. اور یہ اسپین گورنمنٹ کبھی بھی اس چیز کو, اس لیے یہ ٹیکٹیکل جو نا چیزیں یوز کی جا رہی ہیں انڈائریکٹلی لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا ڈیمیج کرنے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے. مگر یہ کبھی بھی اتنے بہادر اتنے بالینتے نہیں ہے کہ یہ سامنے سے آ کے اس کو سسپینڈ کریں. اور ویسے بھی جو میسج جائے گا پوری دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ اینٹی ڈیموکریٹک ایکشن, عوام اپنا ووٹ کا حق مانگتے ہیں اور وہ نہیں. پالیسی کے حوالے سے فیاض صاحب, پالیسیز سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اور جو کتلونیہ کے قوانین ہیں وہ کچھ جگہوں پہ وہ تھوڑے سے مختلف ہیں, اس لحاظ سے کہ سینٹر میں رائٹ ونگ کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, بلکہ جو کتلونیہ ہے وہاں پہ لیفٹ والے زیادہ پاورفل ہیں. اور خصوصاً بارسلونا میں جہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے, یہاں پہ کچھ پریولیجز ہیں جو لوکل گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزوں کا وہ نہیں پوچھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ٹائٹ ہو سکتی ہیں یا فردر لوز ہو سکتی ہیں؟ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا, کیا نتائج نکلیں گے, یہ تو خیر جو لوگ اس پہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم 2017 میں جی رہے ہیں اور ہم ایک ایسے ریجن میں ہیں جہاں کے باشندے پوری دنیا کے جو 90% لوگ ہیں ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں حالت یہ ہے کہ ایک سیاسی معاملہ جو ہے اس پہ ملک کے جو صدر ہیں انہیں طاقت کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جس ادارے کا کام ڈائلاگ ہے, میز پہ بیٹھ کے بات کر کے مسائل کو سلجھانا, قوانین بنانا, اصول طے کرنا جن کا کام ہے, وہ وہاں سے دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیکن وہ سوری کتا کلامی ہو رہی ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ دھمکی نہیں دے رہے ہیں. وہ پہلے سپریم کورٹ میں گئے ہیں لا کی انٹرپریٹیشن لینے کے لیے. سپریم کورٹ نے ان کو طاقت دی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے جو یہ مانگنے کی کوشش. میرے لیے جناب صدر جو ہیں وہ اس ملک کا سب سے مناسب شخص ہیں, جو پورے ملک کی عوام نے غالب اکثریت جو ہے اس نے ووٹ دیا ہے ان کو, جو پارٹیاں ان کے ساتھ مل گئی ہیں ان سب نے یہ طے کیا ہے کہ یہ وہ رائٹ پرسن ہیں جو گفتگو میں ملکہ رکھتے ہیں اور جو کہیں بیٹھ کے لفظوں سے بات سلجھا سکتے ہیں. یہ جو ان کو عہدہ ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے, میرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ انہیں یہ بنا کے بھیجا گیا کہ یہ معاملہ طے کرنا جانتے ہیں, یہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سیاسی بصیرت یہ ہے, عدالت نے اس پہ دیا ہے
عدالت نے جو آئین لکھا ہوا ہے اس کے تحت اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے عدالت نے اپنا فیصلہ دیا ہے. لیکن کیا اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو لوگ اپنا مدعا اٹھا رہے ہیں, جو لوگ مانگ کر رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھا جائے گا؟ کیا ایک آئین جو ہے کیا وہ ایک جمود کا شکار کوئی چیز ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ طاقت کا ہی استعمال ہوگا؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں. لوگ اہم ہیں. آئین, یہ ریاستیں, یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے, نہ کہ لوگ ان کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ المیہ دیکھیں کہ وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. بھائی جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ کر لیں تو میرا خیال ہے بہتری ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس میں چھوٹی جی مجھے بڑا زبردست قسم کا پوائنٹ ہے. باقی یہاں پہ ایک چیز صاف واضح ہے کہ اسپین کی جو مرکزی حکومت ہے وہ اس کے پاس نہ کوئی پروجیکٹ ہے, نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی پروپوزل ہے جو اتنا اٹریکٹیو ہو کہ لوگوں کو وہ پرسوادیر کر سکیں, نا لوگوں کو کنونس کر سکیں. اور ان کے پاس ایک آخری ہتھیار جو یورپین مطلب یہی مطلب یہ اس یورپین کنٹیکسٹ کے اندر, اس یورپین ماحول کے اندر وہ طاقت کا استعمال کر کے ابھی جو ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, وہاں سے پولیس اور جو رینجرز وغیرہ آ رہے ہیں اسپین کے, باقی اور آپ ہو رہی ہو جیسے ایک مرکز سے ایک فوج نکل رہی ہے اور ایک باغی کو سرکوبی کے لیے جا رہی ہے. مطلب یہ امپریشن جو ہے نا کریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ اس کے اندر یہ بھی چیز ایڈ کروں گا کہ اس ڈائلاگ کی ناکامی مطلب قتلان وہاں بھی جو فرسٹریشن ہے نا ان لوگوں کی, یہ بھی کوئی جیسے 2005 کے بعد انہوں نے پاکٹ و فسکال مانگا, اس کے اوپر بھی نہ, اس کے علاوہ کچھ 45 انہوں نے ان کو آگے ڈیمانڈ رکھی, اس کے اوپر بھی نہ, جو چیز آگے کہ نہ 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 نہ. تو ابھی جب ریفرینڈم سے 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں ابھی آئے ہمارے سے بات کر ریفرینڈم کھلوڑیں, پھر کوئی ڈائلاگ کرتے کچھ ملے گا پھر نا. مطلب ان کی اس حد تک ضدی ہے نا یہ, مطلب جیسے سینٹرل گورنمنٹ آپ کہہ لیں. تو میرے خیال سے یہ ناکامی ہے ڈائلاگ کی. تو یہ واقعی چیز پریشان کیوں, کم از کم آپ لوگوں کو کچھ چیز آفر. لیکن اس کا جمہوری طریقہ بھی تو ہے نا کہ آپ امپیچمنٹ لیں یا آپ نئے قوانین کے لیے نیا بل آپ پیش کریں, اس کے اوپر بحث ہو اور پھر جمہوری طریقے سے اس کو سالو کیا جائے. جمہوری میں پرابلم یہ ہے کہ شروع سے مطلب اسپین کے اندر نا کتالونوفوبیا جو ہے, کتالون سے جو نفرت ہے, اس کو بطور ایک الیکٹرل انسٹرومنٹ یوز کیا گیا. اس کو بنیاد بنا کر ووٹ ملتے ہیں ان کو. تو میرے خیال سے وہ جو ان کا پاس یہ پتہ ہے, یہ والا کتالانوں کے ساتھ نفرت والا پتہ ہے, اس کو یہ شروع سے یوز کرتے ہیں, آگے سے یوز کریں گے. اور اسپین کے جو خاص سوشلسٹ پارٹی جو کہہ رہے ہیں کہ سینٹر میں نہ کتالانوں کے حق میں جا رہی ہے نہ خالفت جا رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم ان کے لیے ایک اسپیشل اسٹیٹس مانگتے ہیں. پر وہ بھی کھل کے کچھ نہیں کہ تمہیں پتہ اگر ہم نے کچھ کھل کے بات کی تو ہمیں پورے اسپین کے اندر جو ہے نا لتر پڑیں گے نا ہمیں. تو آگے سے صرف ایک پودیموس ہے, وہ بھی ایک چھوٹی پارٹی ہے, ابھی تیسری پارٹی مانی جاتی ہے. اور یہ بھی جو آگے سے جو پولیٹیکل لائن جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے آگے سے, مطلب اگلے خصلتورہ کے اندر بڑی امیدیں تھیں. ایکچولی وہ ایک ایمرجنگ فورس ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ نکلی کہاں سے ہے. اب پودیموس کو دیکھیں کہ وہ کس دور میں وہ پروان چڑھی, فرسٹریشن اور استحصال میں سے باہر جب آپ ایک کرائسس سے گزر رہے تھے, ایک خوف تھا. یہ حکومت کرنے کا یا لوگوں پہ راج کرنے کا, اس میں وہ جو خوف کو استعمال کیا جاتا تھا اس کو چھوڑا نہیں گیا ابھی تک. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی آپ اس وقت دنیا میں پلانٹ کے اس حصے میں بیٹھے ہیں کہ جو سب سے آپ کہہ لیں لیڈنگ ہے, وہاں بھی لوگ مانگ کر رہے ہیں کسی چیز کی. ٹھیک ہے, جب وہ مانگ کر رہے ہیں تو 2 چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آزاد کرو. اس میں 2 چیزیں ہیں, یا آزادی صحیح ہے یا آزادی غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی غلط ہے تو آپ ان سے ڈائلاگ کریں, انہیں بتائیں, انہیں سمجھائیں کہ آزادی غلط ہے. یہ آپ کا کام ہے ڈائلاگ کرنا. اگر آزادی غلط نہیں ہے تو آزادی صحیح ہے. کہاں تک کتنی آزادی صحیح ہے یہ بھی آپ ہی نے انہیں بتانا ہے, کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں. انہیں بتائیں, ٹیبل پہ لائیں, انہیں سمجھائیں. لوگ مانگ رہے ہیں. سیاست میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں, مثال کے طور پہ وہ آپ سے شربت مانگ رہے ہیں, آپ انہیں ٹھنڈا پانی دے دیں. کچھ تو دیں کہ پیاس بجھے, ان کی ریلیکس ہوں. تو یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کس طرح کے اصول ہیں, اور یہ کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. آپ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ تمہارا جی بارسا جو ہے مندرسا کے ساتھ کھیلے گا, تمہاری جو تجارت باہر نہیں جائے گی. ایسے نہیں چلے گا. وہ کچھ مانگ کر رہے ہیں, آپ انہیں کچھ آفر کریں, کنونسنگ طریقے کے ساتھ بات کر لیں اور اس کو ختم کر لیں. تو ناظرین, پہلا حصہ ہمارا یہاں پر جو بحث کا تھا یہ تمام ہوا. اس میں کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمیں ای میل کریں یا ہمیں ڈائریکٹلی کال کریں.
یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, بہت جلد پھر آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں. Mediterráneamente. Estrella Damm. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا دوسرا حصہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اس دوسرے حصے کے اوپر ہم بات کریں گے سوشل انٹیگریشن یا معاشرتی انضمام کی. تو اس زمن میں کیونکہ جو عمیر ڈار صاحب ہیں وہ سوشل انٹیگریشن میں بہت ایکٹیو ہیں اور کتلان گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, ایز اے فنکشنری کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, پہلا سوال میرا یہ ہے عمیر صاحب آپ سے, کہ ہماری جو انٹیگریشن ہے وہ اس پیس کے اوپر نہیں ہے جس پیس پر ہم دوسری قومیتوں کو یا دوسرے امیگرینٹس کو دیکھتے ہیں, جس تیزی سے وہ لوگ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. کیا وجہ ہے, بریفلی ہمیں یہ بتائیں, کون سے وہ بیسک ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس تیزی کے ساتھ جس تیزی سے انہیں کرنا چاہیے. بس اس کے اندر ہے یہ بڑی, اس کے اوپر پوری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے, یہ جتنا مشکل قسم کا یہ ٹاپک ہے. مگر اس کے اندر میرے خیال سے کچھ اسٹرکچرل فیکٹرس, جس میں کلچرل دوری, زبان کی کیا کہتے ہیں زبان کا نہ آنا, یا اس کے بعد مذہب, دوسرے ایک ایسے مذہب کا ہونا جس کا ہمارے مذہب ساتھ ایک تاریخی طور پر دشمنی بھی رہی ہے. تو اور اس کے بعد کہنے کو کچھ پرسنل فیکٹرز بھی ہیں, جیسے پرسنل موٹیویشن ہے. میرے خیال سے ہماری سب سے بڑی جو پرابلم, جو مجھے چیز جو نظر آتی ہے, جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد صرف پیسہ کمانا ہے. تو پیسے کمانے کی وجہ ہم اس حد تک اپنی باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پہ بارسلونا کے اندر یا کلونی کے اندر, اسپین کے اندر بہت بڑے بڑے پاکستانی بزنس مین, انہوں نے بڑی بڑی ترقی کیا, بڑا بڑا پیسہ کمایا, مگر انٹیگریشن کے اوپر انویسٹمنٹ زیرو. بلکہ ایسے بندے بھی ہیں جو مکمل طور پہ زبان تک نہیں بول سکتے, اور آگے سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اسپین میں رہے ہیں, جنہوں نے اسپین کے اندر فائدے بھی اٹھائے, اور بعد میں وہ بندے یہاں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے, وہ جو جنریشن ایک جو لوگ یہاں پہ تیار ہوئے تھے, جنہوں نے یہاں پہ ٹائم انویسٹ کیا, جب ان کو نیشنلٹی ملی ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور تیسری جو چیز ہے جو میں اکنامیکل فیکٹر بھی دیکھتا ہوں, یہ کہ اسپین میں ویلفیئر اسٹیٹ کا کمزور ہونا. میں تو بنیادی طور پہ یہ, لیکن یہ کرائسس تو سب کے لیے ایکول تھا نا. جو کرائسس تو اسپین میں یورپین یونین کے اوپر آیا ہوا تھا, گلوبل ڈپ, وہ اس کے لیے بھی تھا. لیکن جو باقی ہم دیکھتے ہیں, جو دوسری کمیونٹیز ہیں, وہ زیادہ تیزی سے انٹیگریٹ کر رہی ہیں. مثلا بنگلہ دیشیز ہیں, انڈینز ہیں, کمپیریبل ہیں, بالکل وہ زیادہ تیزی کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. ہمیں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انٹیگریشن کا ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. اگر اکنامیکل انٹیگریشن دیکھیں تو اس میں ہم سے زیادہ تیز کوئی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے اندر دیکھیں گے, اگر سوشل انٹیگریشن دیکھیں گے یا لنگوسٹک انٹیگریشن دیکھیں گے, اس کے اندر واقعی ہم بہت سوشل کے اندر دیکھیں گے. اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا مطلب اتنے بندے ہو کے, مطلب اتنے اس کے بعد وسائل بھی ہو کے, ٹائم بھی ہو کے, لوگ یہاں پہ ٹائم انویسٹ کیا جاتا ہے سوشل لائف کے اندر, تو ان کی پریورٹیز جو ہے نا وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. مطلب جو جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہماری تعلیمی ناکامی, ہماری کمیونٹی, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے پاکستانی یہاں پہ روز اخبار میں کوئی خبر آتی ہے جب فلانا بندہ چرس کے یہاں نشہ بیچنے کے ہوتے اتنے بندے گرفتار ہو گئے. سینٹر کے اندر جیسے آپ نے پڑھا تھا, اس کے ایشو اٹھایا تھا یہ سروے سے بیئر بیچنے والے, جتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اس کے علاوہ مطلب یہ ساری جو فوٹو مافیا ہیں جو پورا دن کھانوں کے اوپر پیسے ہزاروں کے ساتھ ضائع کرتے ہیں, تصویریں کچھ کے فیس بک پہ پھینکتے ہیں. مطلب یہ میرے خیال سے سب سے بڑی پرابلم جو سوشل یہ ہماری پریورٹیز ہے. پریورٹیز کے اندر ہمارے جو اصل ایشوز ان کو بات کوئی نہیں کر رہا, اور جنہوں نے اپنی ایک خود ساختہ دنیا کریٹ کی ہے. یہ 40-50 بندوں نے جو مجھے نظر آتی ہے, وہ 40-50 بندے خود ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, کمپیٹ کرنے کے لیے یہ تصویریں وغیرہ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ کون بڑا یہاں پہ ہے. فیاض صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. فیاض صاحب آپ یہاں پر ہیں بہت عرصے سے, آپ اپنی فیملی بھی یہاں پر لے کر آئے, آپ کی فیملی یہاں پر, آپ کے بچے بھی پیدا ہوئے, اور آپ نے وہ دور دیکھا جو میکسیمم ڈپ کہ جب بالکل باٹم کے اوپر تھا, آپ اس وقت سے آپ گزرے, تو آپ نے بتدریج دیکھا. آپ یہ فرمائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے آپ کو کتنا ہیلپ کیا انٹیگریٹ ہونے میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایریا لیک کر رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو انٹیگریٹ کرانے میں؟
ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ نے کتنی کوشش کی کہ میں اس معاشرے میں انٹیگریٹ ہو جاؤں. میرا نہیں خیال کہ مجھے, اگر میں انڈیویجولی اپنی بات کروں, سکولز بنے ہوئے ہیں, ایڈلٹ سکولز ہیں, وہاں آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں ایسی, لائبریریز تک ایکسیس ہے, کچھ ہیں چیزیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ انٹیگریٹ میں ہو جاؤں, اس معاشرے کا حصہ بن جاؤں, اس میں مکس اپ ہو جاؤں, ضم ہو جاؤں, وہ ایز سچ مجھے کوئی نظر نہیں آئی. میں نہیں دیکھتا کہ اسٹیٹ کوئی اہتمام کرتی ہے کہ جی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک پروسیس ہے, جیسے ہی اس میں ان ہوں گے تو وہ ضم ہو جائیں گے. ڈار صاحب میں انہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ یوں سمجھ رہے ہیں اس کمیونٹی کا اچھا فیوچر ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ معیشت جو ہے اگر معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہماری انٹیگریشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو یہ سرمایہ دارانہ نظام جو دنیا میں رائج ہے, اس میں اس کی وجہ سے ایسا ہے. معیشت جو ہے وہ, ویسے بھی معیشت جو ہے وہ ساری دنیا, جو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یعنی معیشت کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. ایک ہم چونکہ مائگریٹ وہاں سے کرتے ہیں اسی کے لیے, اس میں ہے کہ آپ کام وام کریں. آپ تیسری دنیا سے ہیں, آپ کی کرنسی جو ہے وہ لو ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مزدور کو بیسک یہاں کیا مل رہی ہے, اس میں یہاں گزارا کرنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس کو وہ کنورٹ کرتے ہیں, اس میں سے آدھا آپ اپنی زندگی پہ یہاں لگاتے ہیں, ایک پتھر زندگی گزارتے ہیں, آدھا وہاں بیچتے ہیں, اس کو کنورٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ بن جاتی ہے, اور گھر کا کے اخراجات چل جاتے ہیں. غالب اکثریت اس طرح سے ہے. جی بالکل, اکثریت جو وہ اکنامک امیگرینٹس کی ہے, اس کو بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انٹیگریشن ہوئی ہے, وہ دراصل یہ جو بندہ مزدور جو ہے وہ جا کے اپنا جی جلا کے وہ محنت کر کے آ رہا ہے, تو اس میں سے کچھ مل رہا ہے, وہ انٹیگریشن نہیں ہے, وہ بھی فیک ہے. اگر اس پہ گمان ہاں, اس کو ہم اپنی اکنامکس کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیڈ ویٹ لاس کو کم کیا ہے, لیکن سوشل انٹیگریشن نہیں ہوئی. ہاں, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز پیچھے بھیجیے, کہیں پیچھے یہ چالاکی ہوگی کہ یار ان کی فیملیز یہاں ہیں, ان کو واپس بھیجو, ان کی فیملیز کی وجہ سے ہمیں مطلب سانیدات پہ یہ دینا پڑ رہا ہے, یا کہیں کچھ ہوگا جس کی وجہ سے ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. دوستانہ پالیسیاں نہیں ہیں, پالیسی دوستانہ نہیں ہے. انٹیگریشن کے حوالے سے آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, میں ایسا سمجھتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر میں ملک چھوڑتا ہوں, سوسائٹی چھوڑتا ہوں, تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں سوسائٹی سے. میں اس سے کسی بھی معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پہ مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے, یا میں سیاسی طور پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہوں کسی وجہ سے بھی, تو میں اس کو چھوڑتا ہوں, ڈس ایگری کرتا ہوں. جہاں میں جاتا ہوں اس کو میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں تو میں موجود ہوں, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں تو موجود ہوں. اب یہاں میں موجود ہوں, 14-15 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا 3 سال رہو, پھر ہم یہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. وہ سب کچھ میں نے دیا ہے, سرٹیفکیٹس لے کے گیا ہوں میں. اس کے بعد ایک کانٹریکٹ لے کے آؤ. کیا یہاں کے اداروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کانٹریکٹ مجھے کہاں سے ملے گا؟ میرے ہی کسی مطلب ہم وطن سے, اور پیسے دے کے. کیا یہ نہیں جانتے؟ وہ بھی دیا ہے. کیا انہوں نے اس سارے پروسیس میں مجھے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ, سیاسی ویژن رکھو, ووٹ کیا ہے اس کو سمجھو, یہاں کلچر کیا ہے اس کو سمجھنے کا اہتمام کیا ہو؟ بالکل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کو. انہیں مزدور چاہیے, وہ میں آ گیا ہوں کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا یہ لے آؤ, اتنی فیس دو, وہ لے کے جا رہا ہے, بس اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. مجھے ایک خاص گروپ کے ساتھ میں آ رہا ہوں, ایک باسکٹ ہے, مجھے اس میں پھینکا گیا کہ وہاں جاؤ, یہ کنٹوٹا تمہارا لیڈر ہوگا. تو اس طرح انٹیگریشن نہیں ہوتی, اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی انٹیگریشن کا آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے عمیر ڈار صاحب کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں تھوڑی سی. فیکٹس یہ ہیں کہ ہمارا جس طرح پروگرام تھا جو کامران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا, تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکور کی تھیں. مثال کے طور پہ ایک فیکٹر بہت سارے فیکٹرز میں ایک فیکٹر ہے ہمارا ریلیجیس فیکٹر, جو سم ٹائمز کولائڈ کرتا ہے یہاں کی سوشل ویلیوز سے, اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور ہم کم انٹیگریٹ کر رہے ہیں, اب لیٹ سپوز
ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور ہم انٹیگریٹ نہیں کر پاتے, یا ہمارا سیگمنٹ, ہماری سوسائٹی کا سیگمنٹ, اس میں سے کچھ لوگ انٹیگریٹ کر گئے ہیں اور ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں کرتا ہے, تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, اینڈ کیا ہوگا, اس کا آخر کیا ہوگا؟ بس اب بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. میرے خیال سے اس کے لیے ہمیں ہمارے آلریڈی ایگزامپلس موجود ہیں, بدترین مثالیں موجود ہیں نا, مطلب ایگزامپل, بدترین ایگزامپل یو کے اندر بریڈ فورٹ, لیڈس, فرانس کے اندر سن ڈومینیک, سبوربیوز جو ہیں وہاں کی, یا اس کے علاوہ بیلجیم کے اندر کچھ محلے ہیں, مطلب وہاں پہ ٹیپیکل, مطلب ہر کوئی گورے پش کر کے جیتے ہیں, تارکین وطن یا پاکستانی کہہ لیں, دوسری طرف کر کے دیکھ کے جیتے ہیں. تو میرے سے یہ چیزیں جو ہے نا, کم از کم اینڈ اس کا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں گے, باہمی متعصبانہ رویے اور زیادہ بڑھیں گے, ایک دوسرے کے بارے میں سٹوریز بلڈ کرنا, وہ تو لوگوں کی پرانی عادت ہے, گورے بھی کریں گے, ہم بھی کریں گے. وہ نتیجہ یہی نکلے گا جو فرانس میں آگے پیچھے نکلا کہ جب دیکھا جائے کہ محمد آگے لاگ رہا ہے یا احمد ساتھ آ رہا ہے تو کام نہیں ملے گا, لڑکیاں جو ہے حجاب جو پہننے والی ہیں وہ گھر میں بند رہیں گی, تو پھر وہی مطلب بلکہ لیکن ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جن کی 1000 سال پرانی ہسٹری ہے کنویونسیا کی, کیونکہ کنویونسیا کا ماڈرن ہسٹری میں جو کانسیپٹ ہے وہ اسپین سے آتا ہے, تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا ایٹماسفیئر ایز کمپیئرڈ ود ادرس جہاں پہ کنویونسیا نہیں تھا؟ کیونکہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں 1000 سال پہلے اسٹریٹس کے اندر لائٹس ہوتی تھیں, اور یہاں پہ وہ جو فلامنکو ڈانس ہے, اور کلچرلی یہ بہت ایڈوانس تھے کنویونسیا کی وجہ سے. ان دنوں میں جن کنٹریز کی اب ہم مثال دے رہے ہیں, یو کے اور بیلجیم وغیرہ, یہ مڈ ہٹس میں رہتے تھے. بالکل. تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا اس طریقے سے سوسائٹی سیگمنٹائز ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. مطلب ابھی جو کتلونیا کا اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 2005-2006 کے اندر اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان نیشنل پر امیگریسیو جو وہ مطلب جو نا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے, ایک دو کو چھوڑ کے ٹیپیکل پارٹی میں نام نہیں لوں گا, جو ہمیشہ مخالفت کرتی ہیں ہر چیز کو, جو بھی انیشیٹیو کتلونیا سے نکلتا ہے, تو پاکستان نیشنل پر امیگریسیو یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا. اس کے اندر بیسکلی جو ہے نا انٹیگریشن کے ماڈل کے اوپر ڈسکشن کی گئی, اور اس کے اوپر جو ماڈل سیٹ کیا گیا تھا کتلونیا کا وہ تھا انٹر کلچرل. ملٹی کلچر جو یو کے اندر جو کہہ لیں یوز کیے تھے, تو اس کی بنسبت جو انٹر کلچر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی معاشرہ تشکیل دینا جس کے اندر سارے مل جل کے رہیں, تو انٹریکشن ہونا پرماننٹ. باقی انسٹیٹیوشنل لیول پہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, نہ ان کی طریقے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ابھی کیا جو پبلک پالیسیز ہیں جن کے اوپر میں بڑا فوکس کرتا ہوں, واقعی ان کو اس طرح کی پبلک پالیسیز ڈیزائن کی ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں, جو یا بیسکلی اکنامک جو امیگرینٹس ہیں, ان کی حالات زندگی کو بہتر کیا جائے. میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں ابھی تک تارکین وطن سارے پاکستانی یا دوسرے آگے پیچھے جو ہیں وہ ایک خاص ایریاز کے اندر گیتوس کے اندر بند ہے وہ. تو میں یقین کریں میں خود کئی ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو 3-3 سال 4-4 سال محلوں سے نہیں نکلتے, ان کو 10-15 گلیوں سے نکالیں وہ. ویسے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ یہ گیٹوز نہیں ہیں, کیونکہ جو گیٹوز تھے نا وہ قائم کیے گئے تھے. یہ گیٹوز نہیں ہیں, یہ فاویلاز ہیں. بالکل, یہ انہوں نے خود بنا لیے ہیں, یہاں پہ خود اپنے آپ کو قید کر لیا انہوں نے نہیں کہا کہ تم یہاں پہ رہو. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ کو کچھ اسٹرکچرل فیکٹر ایسے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں مثال کے طور پہ میں ہوں میٹ ڈار, مطلب جو یہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں جی. میں اگر ان کو میں شام پلا میں جا کے ایک مکان کرائے کے اوپر لوں, مجھے ملے گا 900 یورو کرایہ, 1000 یورو کرایہ. میں کہاں پہ رہوں گا؟ سن روک ارتیگس کتنا کرایہ 400 یورو 450 یورو. مطلب یہ معاشی پالیسیز ہے نا, گورنمنٹ نے مجھے کون سا انسینٹیو دیا کہ میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو ریٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے. لیکن یہ تو فری مارکیٹ اکانومی ہے, یہاں پہ گورنمنٹ تو ڈیسائیڈ نہیں کر رہی نا, یہ تو مارکیٹ خود اپنے ریٹس مقرر کریے کہ یہ علاقے میں یہ علاقے میں. سر میرے خیال سے یہ ساری چیزوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, فری اکانومی ہے, مگر یہ فری میں کو تھوڑا گرامشی کا تھوڑا سا فین ہوں. میں سمجھتا ہوں فری مارکیٹ کو تھوڑا سا نا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو اس کے فالٹ ہوتے ہیں. یہ بھی کنٹرول. جی بالکل, میں کنٹرول فری مارکیٹ کے حق میں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کا کام بنتا ہے, ان کا فرض بنتا ہے یوتھ کو, امیگرینٹس کو, خاص پروفائل ایجڈ بندوں کو انسینٹیو دیے جائیں تاکہ وہ بندے ایک باعزت اور باوقار زندگی گزار سکیں. یعنی گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کرے انٹیگریٹ ہونے کے لیے. یہاں پہ میں فیاض صاحب کی طرف بڑھتا ہوں, اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ فیاض صاحب مینس ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. کاز یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے کچھ لوگ ہیں, بلکہ کچھ لوگ نہیں, پاکستانی کمیونٹی کا ایک بڑا طبقہ انٹیگریٹ نہیں کر پا رہا اور نہ وہ ہونا چاہ رہا ہے. تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, اس کاز کا ایفیکٹ کیا ہوگا, آپ کیا فورسی کرتے ہیں, آپ کا ویژن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟
دیکھیں جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹ نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی اس بات میں صداقت ہے کہ انٹیگریٹ نہیں ہو رہا. اس بات میں تو صداقت ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں، پہلی چیز ہے لینگویج لرننگ، کتنے پاکستانی ہیں جو لینگویج لرن کر رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے آپ کے لوکل ایجوکیشن، کتنے لوگ ہیں لوکل ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. تو انڈیکیٹرز تو سارے نیگیٹو ہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ یہ انٹیگریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں انٹیگریٹ نہیں ہو رہا، یعنی کہاں فالٹ ہے، کس کی طرف سے نہیں ہو رہا. یعنی وہ فرد کی طرف سے نہیں ہو رہا یا اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں اس کو کر پا رہی. اور لیٹ سپوز کہ اسٹیٹ نہیں کر پا رہی یا آدمی نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا کوشچن یہ ہے میں سمجھ گیا ہوں، میں اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ نہیں کر پائے. نہیں، وہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کوشچن کیا ہے، میں اسی کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ یہ انٹیگریٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی وہ فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اب اس پہ کیا اثرات ہوں گے، اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں نہیں ہو رہا. جب ہم وہ چیزیں لکھ لیں گے کہ جی فرد کی طرف سے یعنی امیگرینٹ کی طرف سے یہ وجوہات ہیں، اس کے یہ مسائل ہیں جو اسے روکتے ہیں، اور اسٹیٹ کی طرف سے مسائل یہ ہیں اور یہ کاوشیں ہیں وہ ناکافی ہیں یا جو بھی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ان میں سے کسی ایک طرف کسی طرح کی تبدیلی لا کے بڑھا کے اس کو کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں دے دیں گے کہ نہیں کر رہا تو ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے، ہم امید رکھ سکتے ہیں، ہمیں پر امید رہنا چاہیے، آپٹیمسٹک تھنکنگ. بالکل. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ بااختیار لوگ بیٹھے ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جن کا یہ کام ہے، وہ فی الفور اس چیز کا جائزہ لیں فرق جو کر رہا ہے وہاں کہاں کمیاں ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہاں کہاں کمیاں ہیں. ابھی بہت جلد بازی کی بات ہے کہ آپ ابھی سے کہہ دیں کہ اگر یہ نہیں کر رہا تو اگلے 10 سال میں ایسا کچھ ہو جائے گا. میرا خیال ہے نہیں، ابھی وقت ہے، اس سوسائٹی کے پاس ابھی وقت ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے، اس پہ غور کر لے. نہیں تو جیسے ڈار صاحب نے کہا پھر کسی ایک معاشرے کی جو حال ہوتا ہے وہ بسا اوقات اسی پلانٹ پہ کہیں اور ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی تاریخ میں اس کا حال مل جاتا ہے کہ بھئی وہ کام نہ کیا تو ایسا ہوگا. عمر ڈار صاحب، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جو فیاض ملک صاحب نے کی ہے کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ. ٹھیک، آپ اس مائنڈ سیٹ کا کیا کریں گے جس مائنڈ سیٹ میں میری بیوی گھر میں بیٹھی ہے، اسپین میں ہوں میں، میری بیوی گھر میں بیٹھی ہے، میں اس کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو باہر نکل کے زبان بھی سیکھنے نہیں دینا چاہتا. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ نمازیں پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اب وہ بیمار ہو جاتی ہے، وہ بینک نہیں جا سکتی، وہ گاڑی اس کو چلانی نہیں آتی، زبان اس کو نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب میں یہ سینیریو نہیں بات کر رہا کہ میں کسی وجہ سے اگر آتا ہوں گھر اور مجھے کوئی ایمرجنسی ہوگی تو وہ ڈاکٹر کو کیسے بلائے گی. ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا سیگمنٹ ایک بہت بڑا ہے ہماری سوسائٹی میں، اٹس اے فیکٹ. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن. آپ تو خواتین کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں اپنی پرسنل ایکسپیرینس پروفیشنل لائف کے اندر جس میں جو مرد حضرات کو پاکستان سے روپار کیا گیا، ان کو بھی ان کی جو خواتین یہاں پہ ویل سیٹلنگ جو جاب کرتی ہیں، انہوں نے ان کو آگے سے کام کرنے یا باہر نکلنے کا زیادہ موقع نہیں، کوئی دوسری نہ پسند آ جائے. میں نے اس طرح کی کیسز دیکھے. یہ بالکل یہ ایک دو کیس نہیں ہے، میں نے کافی اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں جس کے اندر مطلب وہ برداشت نہیں کرتی کہ آنے والا خود مختار ہو جائے. یہ بھی اینٹی انٹیگریشن ہے. جی بالکل. یہ والی جو چیز ہے نا، ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ کافی بار جو مرد خطرات ہیں نا ہمارے میں خود بھی، میری وائف یہاں پہ آئی تو ابھی ماشاء اللہ 2 بچوں کو میں باپ ہوں. تو ابھی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کوئی اڈاپٹیبل ان کے لیے کوئی کورسز کا اہتمام نہیں کیا گیا. روال کے اندر کچھ ایگزامپل ہیں اس طرح کی. میں ابھی یقین کریں میں اپنی وائف کو سامنے رکھ کے سوچ رہا ہوں نا، آتے سال آپ جو پتا ٹیپیکل ہماری اسٹوریز ہیں پاکستانی بچہ، مطلب بینگ ریئلسٹک نا. ٹھیک ہے، میں ایک خواتین کو سامنے رکھ کے سوچ رہا ہوں
بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ, وہ بچے کو سنبھال گئی ہیں, کلاس میں جائے گا, کلاس میں اگر لے کے بھی ساتھ جائے گی تو آگے سے جنرل دیا جائے گا, اور کلاسز ایسی ہیں بھی نہیں آگے کہ اس کو ساتھ گواردری یا ساتھ دوسری کو کوئی سہولت دی جائے تو تاکہ وہ پڑھ سکے. ابھی میں ایک دوسرے کیس میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ مطلب کچھ اس طرح کی خواتین بھی ہیں, سسٹم کی میں فالٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ, کہ وہ بیچاری ایک لڑکی مطلب پڑھنا چاہتی ہے, کچھ کرنا چاہتی ہے, اس کا چھوٹا بچہ ہے, تو گواردیریا کے اندر کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے کہ وہ ایسا کھانا ہو کہ وہ بچہ بھی کھا سکے اور ٹائم وہاں پہ رہ سکے نا. مطلب میں یہ انسٹیٹیوشنل پرسپیکٹیو ہے نا, تھوڑا سا مطلب ڈیمینشن ہے کہ کس طرح سسٹم ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے اس طرح کی پروفائل کے اندر. اس کے بعد جو مائنڈ سیٹ ہے جس کی بات کریں, واقعی ہم لوگوں کو مطلب ابھی تک جو ہے نا, ہم یہاں پہ تو آ گئے ہیں, مطلب وہ جو ڈکیاں دوسری سوچ جو ہے مطلب ڈر ہارٹ ٹائم پتہ کہ بھاگ جائے گی, پتہ کو اغوا کر کے لے جائے گا, کسی اور کے ساتھ پھنس جائے گی, مطلب یہ ٹپیکل جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ میرے خیال سے یہ خوف جو ہے نا ہمارے اندر, یہ آہستہ آہستہ نکلے گا, یہ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. تو میں نے کچھ یہ بھی دیکھا, کچھ لوگوں کی اس طرح کی حرکتیں بھی ہیں, مطلب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ کلاسز جہاں پہ مرد اور خواتین جو یہاں پہ اکٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب وہ اپنی پاکستانی خاتون نظر آ جائے گی تو کھا جائیں گے اس کو, مطلب بلکہ کچھ کیسز پولیس تک کے پاس بھی گئے ہیں جی بالکل سیکشول ہراسمنٹ کے. جی بالکل, اس میں میرے خیال سے میں اپنی کلاس میں ہو چکا ہے, جب میں بالکل نیا یہاں پر آیا ہوا تھا, اسپینش میں سیکھ رہا تھا, تو اس میں اس طرح کا ایک کیس ہے. تو لوگ پھر ڈرتے ہیں, جو فیملی عزت دار جو بندے اس میں ڈرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری خواتین باہر جائیں گی. تو مطلب یہ بھی چیز ہے کہ آگے سے جو مجھے جب یہ چیز پتا چلی تو میں نے موصوف بندوں کو کہ زیرو ٹالرنس ان بندوں کے ساتھ. بالکل بالکل. اور میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیں, جو یعنی سیکشول ہراسمنٹ میں ان لوگوں کو کمپلیٹلی ڈیپورٹ کر دیں اور بین کر دیں پوری یورپین یونین کے لیے. اور میں تو اپنی بہنوں سے بھی اپنے یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ ڈریں مت, اور ان کا مسئلہ صرف یہی کہوں گا آگے سے خدا کے لیے ان کو اعتماد دیں کہ وہ آپ سے کھل کے بات کر سکیں. بند کرنا ان کو گھر میں کوئی سلوشن نہیں ہے, کوئی سلوشن نہیں, تو اعتماد ہو بعد میں تو کھل کے مطلب جائیں, ہر طرف جائیں. اچھا, میرا آخری سوال اس سیشن کا یہ ہے, پھر اس کے بعد میں ڈار صاحب سے بھی یہی سوال کروں گا. پہلے ملک صاحب آپ یہ فرمائیے, اب جو ایک نیا اپ کمنگ تھریٹ ہے, جو ہماری جو اپ کمنگ تھریٹ اسپیشلی کیونکہ اب ہماری ایک نئی جنریشن یہاں پہ جوان ہو چکی ہے اور ان کی شادی بیاہوں کا مسئلہ ہے, تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب ہم فورس میرج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا مسئلہ نکلتا ہے, وہ ہوتا ہے آنر کلنگ کا. تو اس سلسلے میں آپ کیا ٹھیک ہے, اور پھر میں عمیر صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کا ہمیں سولوشن کس طرح ملنا چاہیے. آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایشو جس پہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک مکالمہ ہم نے کیا تھا, کامران خان پریزیڈنٹ ہیں جو EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے, انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ بتایا تھا کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور یہاں مقامی پولیس جو ہے اس کے متعلق وہ بھی کوئی عمل رکھتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک بات ہے آنر کلنگ کی, آنر کلنگ بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جڑی ہوئی ہے فورس میرج سے. اب فورس میرج جو ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اس پہ سوسائٹی میں بات ہو, اس پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں, ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بات کریں اور ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, خوف زدہ نہ کریں لوگوں کو. خاص طور پہ جن لوگوں کی بچیاں ہیں ان کو خوف زدہ نہ کیا جائے, ان کو ڈرایا نہ جائے, ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ بچیوں کو اولاد کے طور پہ قبول کریں. اس کی بڑی ضرورت ہے. دوسرا یہ بتانے کی علماء حضرات جو ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرج جو ہے, میرج ایک تو بنیادی طور پہ ہے ہی ایک یہ مذہبی نہیں, یہ ایک سوشل معاملہ ہے میرج, ٹھیک ہے, یہ معاشرے کا ہے. آپ دیکھ لیں کہ قبل از اسلام جن لوگوں کے نکاح تھے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کنٹینیو کیے ہیں, کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو کریں. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج مسند پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں فتویٰ دینے کے لیے کہ جو کوئی بھی بات ہو, دوسرے مسلک کا جنازہ پڑھ لیا تو جی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا, اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ علماء حضرات ان چیزوں کو سمجھیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ فیمیل جو ہے یا لڑکی جو ہے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح باطل ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. انسان کو دوسرے جانوروں سے اس کی عقل اور گفتار ممتاز کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو گفتار ایک
دانشمندانہ گفتار ایک ایسا ٹول ہے جس سے یہ اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے جو بھی مسائل ہیں ان پہ گفتگو کی جائے, بات کی جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے. جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ ان کی تعلیم کریں, تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر نہیں بچیں گے, اگر اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے, تو جن کا یہ ملک ہے ان کا ایک قانون ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر کریں گے, وہ جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں صحیح وہ کریں گے. تو میرا خیال اسٹیٹ انوالو ہو جائے گی. ہاں جی, میرا خیال ہے اس تو اسٹیٹ کی جب بات ہوتی ہے تو عمیر ڈار صاحب اس ضمن میں آپ یہ فرمائیے گا کہ اسٹیٹ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, کس طرح ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے پاکستانی کمیونٹی کو, اس بڑھتے ہوئے پرابلم کو کس طرح اس کو ریزالو کرنا چاہیے. سر اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے. میں شروع سے بار بار باقی یورپین کنٹریز کی میں اگزامپل دیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ یو کے اندر بالخصوص کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کچھ کمیونٹیز کو اوور پروٹیکٹ کیا گیا, ان کی پرابلمس کو ریسزم کے خاطر سے, شینوفوبیا کے خاطر سے ہائی لائٹ ہونے سے روکا جاتا ہے, ان کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے, ان کو دبایا جاتا ہے نا, چیزیں سامنے نہ آئیں. تو میرے خیال سے یہاں پہ گورنمنٹ کو کم از کم جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں وہ ایک بہادرانہ رویہ, کم از کم کسی کی نسلی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کی پرابلم کو چھپایا نہ جائے. ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ افریقن کمیونٹی کا جو جینیٹل موٹیلیشن یہ مسئلہ مطلب پورے یورپ کے اندر ہے, مگر کتنے سال لگ گئے اسپین کے اندر بالکل کتنے کے اندر اس چیز کو ٹارگیٹ کرنے میں نا, کاؤنٹر کرنے میں. ابھی یہ ان کے پاس اسپیسیفک پلان ہے, مطلب ابھی بھی کافی تبوت ہے اس چیز کے اوپر. میں یہ بھی تھوڑی سی ملتی جلتی چیز ہے, کیونکہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر نا قدغن لگائی جاتی ہے, ان کی مرضی کے بغیر ان کو کہا جاتا ہے. تو میں وہاں یہاں پہ بھی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو خاص طور پہ جو مین انٹرلوکوٹر ہیں, مطلب سامنے ریپرزینٹیو بندے ہونے چاہیے کمیونٹیز کے اندر, جس میں نوجوان لڑکوں کو صرف لڑکیوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی. میں نے خود بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں جن کے لڑکوں کے ساتھ بھی زبردستیاں کی گئی ہیں. تو ان کے اندر ان کو پتہ ہو ہم نے کس کے پاس جانا اور کس کو جا کے اپنی پرابلم بتانی ہے, اور آگے سے بالخصوص جو سیکورٹی فورسز ہیں موصوف ہیں طاقتور جن کے پاس اختیارات ہیں. میں نے 1-2 کیسز کے اندر دیکھا ان کو کوئی اس معاملے میں کوئی ٹریننگ نہیں, وہ یہاں یہ لینگویج بیریئر کہہ لیں, کیونکہ جب وہ سمجھانے جاتے ہیں نا آگے سے, ان کو آگے سے سمجھنے والا کوئی وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے اندر بندے جن کی اسپیشل ٹریننگ اس چیز کے اندر اسپیشل ان کی فارمیشن ہو, وہ جانتے ہوں, تو آگے سے اس کو کاؤنٹر کریں, کونسلر ہوں. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کتالونیا کا مسئلہ, اور پھر اس کے بعد سوشل انٹیگریشن کے حوالے سے ہمارے مہمان تھے عمیر ڈار صاحب اور فیاض ملک صاحب. آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو, سوال کرنے سے بالکل مت گھبرائیے. آپ اس پروگرام کے نیچے اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں. آپ کا کمنٹ اچھا ہے یا برا ہے آپ ضرور دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. آپ ہمیں چاہے ای میل کیجئے, SMS بھیجیے, واٹس ایپ کیجئے, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. عمیر ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک اور نئے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیا ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر انعام حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.